نظامی تعلیم اور طبقاتی تفریق۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے گزشتہ روز ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ غریب کے بچے کو بھی تعلیم کے وہی مواقع حاصل ہونے چاہیے جو امراء کے بچوں کو حاصل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بیشتر پاکستانیوں کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ وطن عزیز کی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان اس سے قبل بھی اس باب میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے حوالے سے ایسی ہدایات جاری کرتے رہے ہیں جن کا مقصد 5 سے 16 سال عمر کے بچوں کو مفت اور یکساں تعلیم فراہم کرنے کی ریاستی ذمہ داری کی پاسداری کرانا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے مختلف مواقع پر تعلیم کا معیار بلند کرنے اور ہر بچے کو اسکول تک پہنچانے کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے رہے، مگر عملی صورت یہ رہی کہ تعلیم تک غریب کے بچے کی رسائی زیادہ سے زیادہ مشکل بنائی جاتی رہی۔ بعض صورتوں میں واضح طور پر محسوس کیا گیا ہے کہ سرکاری شعبے میں تعلیمی اداروں کی حوصلہ شکنی کر کے اشرافیہ کے ایسے مہنگے تعلیمی اداروں کے قیام کی راہ ہموار کی گئی ہے جہاں غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنے کا تصور بھی محال ہے۔ اس طرح امراء، درمیانہ طبقے اور غریب طبقے کے لیے الگ الگ معیار کے اسکولوں کا ایک باقاعدہ نظام وجود میں آیا۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی لاہور رجسٹری میں سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ہر بچے کے اسکول جانے کو یقینی بنانے کے لیے چاروں صوبوں کے سیکرٹریز، وفاقی سیکرٹری، چیئرمین HEC عدالتی معاون بلال حسن پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے جو آرٹیکل 25A کی روشنی میں روٹ میپ دے گی۔ چیف جسٹس سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ارکان اور ہر محب وطن پاکستانی زندگی جینے کے حق اور حصول تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ پاکستانی عوام جانتے ہیں کہ جب تک ہر بچے کو بلا امتیاز و تفریق حصول تعلیم کے مواقع میسر نہیں ہوں گے، ملکی ترقی اور خوشحالی، جمہوری اقدار کی سربلندی کے خواب تشنہ تکمیل ہی رہیں گے۔ مگر کیا ہماری اشرافیہ اس باب میں اپنی سوچ تبدیل کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اگر اس پر عمل درآمد کیا گیا تو غریب عوام کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے بنائی گئی کمیٹی مکمل اختیارات اور آزادانہ طور پر تحقیقات کر پائیں گی یا نہیں؟ کیا چیف جسٹس صاحب کے اس حکم پر عمل درآمد ہوگا بھی یا نہیں؟ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔